آج ویو 360 میں امریکہ کے صدارتی انتخابات، مسلم دنیا کی جانب ٹرمپ اور بائیڈن کی خارجہ پالیسی میں کیا فرق ہوگا؟ کووڈ 19 کے دور میں کیا ریڈیو اسکول تعلیم کا مؤثر ذریعہ ہو سکتے ہیں؟ ہماری تقریباً تمام مین کراپس ہیں وہ ٹیمپریچر تھریشولڈز کو ٹچ کر رہی ہیں۔ اور پاکستان میں گندم کی کمی میں ماحولیاتی تبدیلی کا کتنا ہاتھ ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات 5 دن کے بعد ہیں۔ دونوں امیدواروں کی انتخابی مہم کے اس آخری ہفتے کے دوران ان ریاستوں پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے جہاں کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے۔ دونوں امیدواروں کی زیادہ ریلیز بھی انہی ریاستوں میں رکھی گئی ہیں کیونکہ ان ریاستوں کو جیتنا کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی ریاست وسکانسن میں ریلی کی ہے، جو کہ اب اس کے بعد جو بائیڈن کل وسکانسن کا دورہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کا گھر سمجھی جانے والی ریاست نیبراسکا بھی گئے، مگر صدارتی انتخابات کے علاوہ اس سال سینٹ کی 35 نشستوں پر بھی انتخاب ہو رہا ہے۔ فی الحال تو کانگریس کے ایوان بالا میں یعنی سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، لیکن ڈیموکریٹس کی پوری کوشش ہے کہ وہ سینٹ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ چلتے ہیں کیپٹل ہل اور جانتے ہیں ندیم یعقوب سے کہ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے ان کے پاس کیا اپڈیٹ ہے۔ جی ندیم، سینٹ کی کتنی نشستوں پر انتخاب ہو رہا ہے اور یہ کون کون سی ریاستوں میں ہے؟ اسد، ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ جہاں پر صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں اور وائٹ ہاؤس پر کنٹرول یا وہاں وائٹ ہاؤس کو جیتنے کے لیے ایک دوڑ جو ہے وہ دونوں اہم امیدواروں کے درمیان جاری ہے، لیکن دوسرے ساتھ ہی ساتھ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کا فوکس، یا بلکہ دونوں جماعتوں کا جو فوکس ہے وہ ان ریاستوں پر بھی ہے جہاں سے سینٹ کی خالی نشستوں کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا، 35 ایسی 100 میں سے 35 ایسی خالی نشستیں ہیں جن پر انتخابات اس سال ہو رہے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ کانگریس کا جو ایوان بالا ہے سینٹ، وہاں پر ریپبلکن پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، جبکہ ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کا کنٹرول ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی کوشش ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کے ساتھ ساتھ سینٹ میں بھی جو اپنی اکثریت ہے وہ اس کو حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے وہ پورا زور لگا رہے ہیں۔ یہاں پر جو تجزیہ کار ہیں ان کے مطابق سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کو اکثریت حاصل کرنے کے لیے 3 یا 4 نشستیں جیتنے کی ضرورت ہے، اور کوک پولیٹیکل جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 7 ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر سینٹ کے جو الیکشنز ہیں وہ کانٹے دار وہاں پر مقابلہ ہونے کی توقع ہے، اور یہ وہ ریاستیں ہیں جہاں سے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار جو ہیں وہ پہلے جیت چکے ہیں لیکن اب وہ مشکل میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ 7 ریاستیں وہ ہیں جیسے کیرولائنا، ساؤتھ کیرولائنا، مشیگن، جارجیا، مین وغیرہ۔ جو یہاں پر ایک ریاست ایسی ہے جہاں سے ڈیموکریٹک امیدوار جو الیکشنز میں ہیں وہ شاید وہ اپنی نشست جو ہے وہ کھو دیں، وہ ریاست الاباما میں ہے۔ یہاں پر عوامی رائے جو جمع کرنے والی ایک تنظیم ہے 538، اس کے مطابق، ان کے اسیسمنٹ کے مطابق یہ ہے کہ اس وقت جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کو سینٹ میں میجورٹی حاصل کرنے کے جو ان کے چانسز ہیں وہ 74% ہیں۔ جی اسد، بہت شکریہ ندیم ہمیں اس حوالے سے بتانے کا کہ ڈیموکریٹس کے اس وقت چانسز جو ہیں وہ تقریباً 74%، کوک رپورٹ جس کا حوالہ دے رہے تھے ندیم یعقوب بھی اس حوالے سے کافی حد تک جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ 2020 کے انتخابات کے بعد امریکہ کی خارجہ پالیسی کی شکل کیا ہوگی؟ صدر ٹرمپ کا نعرہ ہے امریکہ فرسٹ۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ملک امریکہ پر بوجھ ڈالنے کی بجائے اپنے عوام کے دفاع اور فلاح و بہبود کی ذمہ داری خود اٹھائیں، جبکہ جو بائیڈن بین الاقوامی اتحاد قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، امریکہ کی لیڈرشپ کو مضبوط بنانے پر زور دیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے دور صدارت میں خارجہ پالیسی کے اگر ہم اہم لمحات پر نظر ڈالتے ہیں تو اس سال تاریخی ابراہم اکارڈ کے ذریعے 2 اہم مسلم ممالک بحرین اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسرائیل کے سفارتی تعلقات قائم ہو گئے، اور بعد میں سوڈان بھی اس صف میں شامل ہو گیا۔ اسی سال افغان طالبان کے ساتھ امن معاہدہ ہوا جس کے تحت افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء شروع ہو گیا۔
صدر ٹرمپ وہ پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے اپنی مدت صدارت کے دوران شمالی کوریا کے رہنما سے ملاقاتیں کیں اور اس ملک کی سرزمین پر قدم بھی رکھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب اگر ہم بات کریں تو صدر کا رویہ مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہا اور دونوں کی ملاقاتوں اور روابط پر کئی سوال بھی اٹھے۔ دوسری طرف نیٹو اتحادیوں پر صدر نے دباؤ بڑھایا، خصوصی دفاعی اخراجات ادا کرنے کے حوالے سے، جبکہ چین کے ساتھ تجارتی جنگ صدر ٹرمپ کے 4 سالوں کے دوران خارجہ پالیسی کا نمایاں حصہ رہی۔ جو بائیڈن صدر براک اوباما کے ساتھ 8 سال تک نائب صدر رہے۔ اس دور میں امریکہ نے کئی بین الاقوامی معاہدے کیے، جیسے ایران جوہری معاہدہ اور ٹرانس پیسیفک ٹریڈ پارٹنرشپ کا معاہدہ۔ یہ دونوں معاہدے صدر ٹرمپ نے ختم کر دیے، اور اگر مسلم ممالک جو ہیں ان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مسلم دنیا کی جانب دونوں صدارتی امیدواروں کی پالیسی میں مشترک کیا ہے اور کیا مختلف ہے، اسی بارے میں تفصیلی جائزے کے لیے چلتے ہیں نیلوفر مغل کی جانب۔ صدر ٹرمپ جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے مشرق وسطیٰ کے لیے امن منصوبہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ جامع منصوبہ تو نہیں دے پائے، لیکن انہوں نے طویل عرصے سے جاری جنگوں کو ختم کرنے اور فوجیں واپس لانے کا عزم کیا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ مختلف وار زون سے امریکی فوجیوں کی بڑی تعداد کو بھی واپس بلایا۔ اوباما دور میں جب جو بائیڈن نائب صدر تھے، اس انتظامیہ کے ایجنڈا میں ملٹری انگیجمنٹ زیادہ تھی۔ افغانستان میں فوجیوں کی تعداد 1 لاکھ تک چلی گئی تھی۔ ڈرون پروگرام کو بہت زیادہ وسعت دی گئی تھی۔ مسلمان ملکوں کے حوالے سے 4 سالوں میں صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کیا رہی ہے، بائیڈن کے اوباما دور میں کیا پالیسیاں رہیں اور اب کتنی مختلف ہوں گی، تجزیہ کار کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سابق نائب امریکی صدر جو بائیڈن کے انتخابی وعدوں میں سے ایک ہے امریکی خارجہ تعلقات کو اس ڈگر پر واپس لانا جہاں وہ ٹرمپ دور سے پہلے تھے۔ ایمبیسیڈر جیرلڈ فائرسٹین پاکستان سمیت مشرق وسطیٰ کے کئی ملکوں میں سفارتی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کامیابی کی صورت میں جو بائیڈن مسلمان دنیا خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں ویسا ہی نقطہ نظر اپنائیں گے جو صدر اوباما نے اپنے دور میں اپنایا تھا۔ میرے خیال میں سابق نائب صدر خاص طور سے خلیج اور سعودی عرب میں بلکہ مصر اور دوسری جگہوں پر بھی انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کے حوالے سے زیادہ سخت حکمت عملی اپنائیں گے۔ بائیڈن انتظامیہ جمہوریت کو فروغ دینے اور اس سمت میں آگے بڑھنے کے لیے زیادہ سرگرم عمل ہوگی۔ ہتھیاروں کی فروخت پر میرے خیال میں انہیں ٹرمپ انتظامیہ کی کھلی پالیسی کو جاری رکھنے کے بارے میں شکوک و شبہات ہوں گے، خاص طور پر سعودی عرب کے حوالے سے ممکنہ طور پر زیادہ پابندیاں اختیار کریں گے۔ اور صدر ٹرمپ کے دوبارہ انتخاب کی صورت میں کیا عمومی طور پر مسلمان ملکوں کے ساتھ خارجہ تعلقات کی پالیسی میں کسی تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ میرے خیال سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم ان تمام بڑے اصولوں کا تسلسل دیکھیں گے جن پر گزشتہ 4 سالوں میں انہوں نے عمل کیا ہے، جیسے انسانی حقوق، شہری آزادیوں اور جمہوری عمل سے متعلق تحفظات کو نظر انداز کرنا، خاص طور سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں اور مصر میں صدر سیسی کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنا، عراق، شام اور افغانستان سے فوجی انخلاء کی خواہش کا تسلسل۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک مشرق وسطیٰ میں ایران شاید وہ علاقہ ہے جہاں امیدواروں کے مابین سب سے زیادہ اختلاف موجود ہے۔ نائب صدر جو بائیڈن ایران کے ساتھ 2015 میں جوہری معاہدے یا JCPOA پر تبادلہ خیال اور عمل درآمد کا حصہ تھے۔ انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ اگر وہ نومبر کے انتخابات جیت جاتے ہیں تو وہ پھر سے اس معاہدے کا حصہ بننے کی کوشش کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کے بارے میں اوباما انتظامیہ کی اس پالیسی نے، جس کا حصہ نائب صدر بھی تھے، ایران کو اس ڈیل کے ذریعے بہت زیادہ با اختیار بنا دیا تھا۔ ایران کو بہت سی اہم بالواسطہ اور بلا واسطہ پابندیوں میں چھوٹ مل گئی تھی۔ اگر جو بائیڈن انتظامیہ آتی ہے تو وہ یہی راستہ دوبارہ اختیار کرے گی۔ پاکستان، افغانستان اور خطے کے دوسرے ملکوں کے لیے دونوں امیدواروں کی خارجہ پالیسی ترجیحات کیا ہو سکتی ہیں؟ ایمبیسیڈر جیرلڈ فائرسٹین کہتے ہیں کہ دونوں ہی پاکستان کو ایک اہم شراکت دار ملک کے طور پر دیکھیں گے۔ یہ واضح ہے کہ اگر افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء ہوتا ہے یا افغانستان کے بارے میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو ممکن ہے امریکہ اور پاکستان کے مضبوط تعلقات کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے، لیکن میرے خیال سے بھارت کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنا ایک ترجیح رہے گی، چاہے وہ کوئی بھی انتظامیہ ہو۔ نائب صدر چاہیں گے کہ امریکہ افغانستان کے بارے میں زیادہ جارحانہ پوزیشن کا حامل ہو۔
تاہم کچھ تجزیہ کاروں کے نزدیک جہاں پر خارجہ پالیسی کی بات ہوتی ہے تو ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں اتنا فرق نہیں ہے. جنرل دونوں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس جو ہیں ان کے ویسے اچھے تعلقات رہے ہیں مسلم ورلڈ سے. الگ الگ ایڈمنسٹریشنز نے الگ الگ چیزوں کو پرائیورٹائز کیا ہے. تو اب بے شک ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کی جو اندرونی سیاست ہے وہ مختلف ہوتی ہے، لیکن فورن پالیسی کے طور پہ وہ ایکچولی کافی الائن کرتے ہیں. امریکی صدارت کے امیدواروں کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات باقی کی دنیا کے لیے یقیناً انتہائی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن خارجہ پالیسی ان امیدواروں کی کامیابی میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی خاص نہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. امریکی انتخابات سمیت دنیا بھر سے اہم معلومات اور خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ ویب سائٹ کا سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، facebook.com/VOA Urdu. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. شکریہ شکریہ شکریہ. کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا شکریہ. پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا شکریہ. حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے. کووڈ-19 کی وبا نے دنیا بھر میں تعلیم کے شعبے کو بھی خاصا متاثر کیا. 2018 میں امریکی تنظیم الائٹ نے حکومت پاکستان اور قطر کی حکومت کے تعاون سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آؤٹ آف اسکول چلڈرن پروگرام شروع کیا، جس کا ٹارگٹ 10 لاکھ بچوں کو تعلیم دینا تھا. لیکن جب کووڈ کی عالمی وبا کی وجہ سے اسکولوں کو اپنی عمارتوں کو تالے لگانے پڑ گئے تو الائٹ نے اپنے پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا ایک انوکھا طریقہ ڈھونڈا، جو طریقہ اس وقت پاکستان میں آڈیو اسکول کی روایت قائم کر سکتا ہے. تفصیل جانتے ہیں نخبت مالک سے. وہ ایک لفظ مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. گلگت بلتستان کے ایک دور دراز علاقے کے اس میدان میں بیٹھے یہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کی ٹیچر ہے یہ آواز جو انہیں ریڈیو سے سنائی دے رہی ہے. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات شیئر کرنی ہے. چلیے جی. معلم ریڈیو نامی یہ پروگرام ایک امریکی غیر سرکاری تنظیم الائٹ کی تخلیق ہے جس نے 2 سال پہلے پاکستان میں 10 لاکھ بچوں کو اسکول داخل کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا. تاہم باقی دنیا کی ہی مانند کسی عالمی وبا کا امکان الائٹ کے مستقبل کی پیشن گوئی میں شامل نہیں تھا. ہم نے تقریباً 8,32,000 بچے پہلے 2 سالوں میں سسٹم میں ڈالے. اس کے بعد 2020 جس کے اندر ہمیں اپنا ریمیننگ ٹارگٹ پورا کرنا تھا، تو ایک پینڈیمک کا جو ہمیں تجربہ ہوا وہ ہمارے لیے بالکل نیا تھا. اور ہمارے لیے نہ صرف کہ ریمیننگ ٹارگٹ میں جو بچے تھے ان کو اسکول میں لانا تھا، ہمیں ان کی بھی فکر تھی جن کو ہم آلریڈی اسکولز میں لا چکے تھے. یہ ریموٹ ایریاز، گاؤں میں اگر آپ جائیں، رورل ایریاز میں جائیں، ہلی ایریاز میں جائیں، جس میں اے جے کے ہے، گلگت بلتستان ہے، کے پی کے ریموٹ ایریاز ہیں، یہاں پر ریڈیو ابھی بھی فیمس ہے. رواں سال اپریل میں پرائمری کے نصاب پر مبنی ان تعلیمی ریڈیو پروگرامز کی پروڈکشن کا آغاز لاہور سے ہوا، جس میں بڑوں کے ساتھ ساتھ ٹین ایج بچوں نے بھی پروگرام تخلیق کرنے اور انہیں پیش کرنے میں مدد کی. ایک بار پھر کھیلتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ فرام اسکائی. جیسے گریڈ 1 to 3 کے تو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے وہ گیم ڈیولپ کرنی تھی، اور پھر گریڈ 4 اور 5 کے تھوڑی سی میچورٹی لیول ہمیں لانا تھا بیچ میں. ہمارے پاس جو ہے اتنا ٹیکنیکل ایکسپیرینس نہیں تھا اس وقت کہ ہم ریکارڈنگ کس طرح سے کریں گے، اور ایک اور یہ بھی چیز تھی کہ ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں تھی اس وقت. اب تو ہے خیر، لیکن اس وقت ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں تھی. سو واٹ وی ڈیڈ واز، ہم نے ہمارے جو موبائل فونز ہیں ہم نے ان کا استعمال کیا، اور ہم نے موبائل فونز کے ذریعے ریکارڈنگ، اپنے منہ کے پاس مائک رکھ کے موبائل کا ہم نے اس کی ریکارڈنگ کی اور پھر اس کو آگے سینڈ کیا، جس کی پھر ایڈیٹنگ ٹیم نے ایڈیٹنگ کر کے اس کو اور بہتر بنایا تھا. 3 مہینے تک آزمائشی بنیادوں پر گلگت بلتستان میں اس منصوبے کو جاری رکھنے اور تنظیم کے مطابق اس کے ذریعے علاقے کے 3 لاکھ بچوں تک پہنچنے کے بعد اب الائٹ اسے پاکستان بھر میں پھیلانے کا ارادہ رکھتی ہے، جس میں انہیں حکومت پاکستان اور ریڈیو پاکستان کا تعاون حاصل ہوگا. یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اب یہ پروگرام بنایا ہے کہ وہ پورے پاکستان میں روزانہ 3 گھنٹے کی براڈ کاسٹ جو ہے وہ کریں گے، جس کی وجہ سے یہ پروگرام اکراس دا کنٹری جا سکتا ہے. تو اگر اس طرح جائے گا تو پھر میرے خیال میں ہمارے ٹارگٹ سے بہت زیادہ بچوں تک اس کی ریچ ہوگی. یہی وجہ تھی کہ ہم نے
ریڈیو پروگرام کو شروع کیا، جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک طرح سے ایک آڈیو سکول جو ہے اس کا نظام ہم نے شروع کیا. تو اگر اسکول کھل بھی جاتے ہیں تو یہ پروگرام جو ہے یہ ضائع نہیں ہوتا، یہ ریڈنڈنٹ نہیں ہوتا. امریکہ میں 1978 میں قائم ہونے والی امریکن ریفیوجی کمیٹی نے چند سال پہلے اپنا نام بدل کر الائٹ رکھا اور اپنی خدمات کا دائرہ کار بڑھا کر تمام ضرورت مند آبادیوں تک پھیلا دیا. آج پاکستان سمیت 17 ممالک میں اس تنظیم کے فلاحی کام جاری ہیں. جب ہم نے اپنی تنظیم میں مہاجرین اور دیگر افراد کو شامل کرنا شروع کیا تو انہوں نے ہم سے تنظیم کے نام پر بات شروع کی، اور کئی نے کہا کہ ہمیں ریفیوجی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کی زندگی کا ایک تاریک دور رہا ہے اور وہ صرف پناہ گزیر نہیں کہلانا چاہتے. ہم بہت سے کام جیسے صاف پانی مہیا کرنا، صحت عامہ کی سہولت اور تعلیم کے مواقع فراہم کر رہے ہیں، جو دراصل حکومتوں کی ذمہ داری بھی ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اسی احترام کے ساتھ کام کریں اور ان پالیسیز کو اپنائیں جو پہلے سے ان ملکوں میں موجود ہیں. تنظیم کا کہنا ہے کہ صحت عامہ اور تعلیم کے حوالے سے پاکستان ان کی ترجیحات میں شامل ہے اور انہیں امید ہے کہ معلم ریڈیو کا یہ پروگرام ملک میں آڈیو اسکول جیسا تصور عام کرنے میں مددگار ہوگا. نخبت مالک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. کورونا لاک ڈاؤنز کی وجہ سے جہاں ایک طرف عام بچوں کی تعلیم بہت زیادہ متاثر ہوئی، آن لائن سلسلہ تعلیم سے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش تو کی گئی، لیکن آن لائن تعلیم کے بھی اپنے مسائل ہیں. لیکن خصوصی بچوں اور ان کے والدین کے لیے مسائل اور تکالیف کچھ اور بھی زیادہ ہیں. آئیے آپ کو ایک ایسے خاندان سے ملواتے ہیں جس نے اس مسئلے کا ایک منفرد حل ڈھونڈا. ہر صبح 8 سالہ ایکسل بلینڈن میکنٹری اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں، اپنے پچھلے صحن میں 10 قدم چلتی ہیں تو اسکول آ جاتا ہے. ایکسل کو ستمبر میں اپنا ذاتی چھوٹا سا اسکول ملا تھا. اس سے قبل وہ اپنے گھر کے باورچی خانے میں اپنے والدین کے ساتھ اسکول کا کام کرتی تھی. ان کے ماں باپ گھر سے ہی کام کرتے ہیں. یہ ایکسل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوا کیونکہ وہ آٹسٹک ہیں اور پڑھائی پر دھیان دینے میں انہیں مشکل ہوتی ہے. کچن میں تو آپ جانتے ہی ہیں اس کے تمام کھلونے یہیں پڑے ہیں جن کی وجہ سے اس کا دھیان بٹا رہتا ہے. اسے توجہ مرکوز کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے، آپ جانتے ہیں. پہلے ایکسل کے والدین ایک بنا بنایا کمرہ خرید کر اسے اپنی بیٹی کے لیے ایک چھوٹے سے اسکول میں تبدیل کرنا چاہتے تھے، لیکن سستے سے سستا شیڈ بھی لگ بھگ $2,500 کا تھا جو خاندان کی پہنچ سے باہر تھا. لہٰذا انہوں نے مقامی فیس بک گروپ کی مدد سے ایک بالکل نیا اسکول بنایا. وہ یہ پوچھتے تھے کہ کیا کسی کے پاس لکڑی اور اس طرح کا کچھ بچا کچا سامان ہے یا پینٹ یا کوئی اور چیز ہے، اور ضرورت پڑنے سے پہلے ہی مجھے وہاں سے پینٹ مل گیا. یہ تو بس کچھ ایسا تھا، اس طرح سے جیسے اپنے پڑوسی کی مدد کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی بہت چیزیں مل جانے کی امید کر رہے تھے، لیکن اس کی بجائے انہیں شیڈ بنانے کے لیے تقریباً سبھی سامان مل گیا. کسی نے مجھے بنیادیں اور فرش بنانے کے لیے درکار ساری لکڑی دے دی اور میرے خیال میں ان میں سے 3 دیواریں کوڑے سے اٹھائی گئی تھیں. ایکسل نے بھی اس ننھے منھے سے اسکول کی تعمیر میں اپنے والدین کی مدد کی اور جیسے وہ بنا وہ انہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. مجھے کھڑکیاں پیاری لگتی ہیں، مجھے فرش اچھا لگتا ہے، مجھے اپنی ڈیسک بھی پسند ہے اور میری چھت تو بالکل قوس قزح جیسی ہے، اور مجھے اپنا باتھ روم بڑا پسند ہے. سیریسلی اس چھت کی وجہ سے ہی اس ننھے منھے سے اسکول کا نام رینبو ایلیمنٹری ہے. ان کے پڑوسیوں نے اسکول کا لوگو تیار کیا جو اب ایکسل کے کپ پر بھی ہے. میں نے چھت ڈلنے کے بعد جو قوس قزح کے رنگوں سے بنی ہے کسی سے ایسے کپ بنانے کے لیے کہا جن پر لکھا ہے رینبو ایلیمنٹری. ایکسل اگرچہ اپنے اسکول کے بچوں کو بہت یاد کرتی ہیں لیکن انہیں اپنا نیا اسکول بہت ہی اچھا لگتا ہے. وہ اسی طرح وقت پر اسکول جاتی ہیں جیسے باقاعدہ اسکول جا رہی ہوں، ویسے ہی تیار ہو جاتی ہیں، صبح کی میٹنگ اور سب کچھ ویسے ہی کرتی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں دوسرے بچے نہیں ہیں. ایکسل کے والدین کو اتنی مدد ملنے کی توقع نہیں تھی اور پڑوسی بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کی مدد کرنے سے پہلے انہوں نے کبھی ایک دوسرے کا ساتھ اس طرح محسوس نہیں کیا جیسے وہ اب کرتے ہیں، اور وہ بہت ہی خوش ہیں. لیسیا بیکلٹس کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ. پاکستان کی پہچان زرعی ملک کی ہے، لیکن حکومت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 2 اشروں میں زراعت کا معیشت میں حصہ 27% سے کم ہو کر 19% رہ گیا ہے. 2014 کے بعد اب پہلا موقع ہے کہ حکومت ملک میں گندم درآمد کر رہی ہے. فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق آٹے کا حالیہ بحران گندم کی سپلائی بر وقت نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے.
جبکہ حکومت اس کمی کا ملبہ ذخیرہ اندوزوں پر ڈال رہی ہے. لیکن اس میں ایک پہلو موسمیاتی تبدیلی کا بھی ہے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں. اس وقت مارکیٹ میں 15 کلو آٹے کا تھیلا تقریباً 1100 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. بہت تیزی سے یہ آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے. یہ 45 روپے سے لے کر اب تقریباً 70 روپے تک پہنچ چکی ہے کلو کی قیمت, اور یہ قوت خرید ہماری پہنچ سے بہت مشکل ہو رہی ہے. فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق اس سال حکومت نے انہیں گندم سٹاک کرنے کی اجازت نہیں دی, اور نہ ہی حکومت نے خود باہر سے مطلوبہ گندم خریدی, جس کی وجہ سے شارٹ فال پیدا ہوئی اور آٹے کی قیمت اوپر چلی گئی. مارکیٹ میں گندم کی شارٹیج ہے اور امپورٹ جو کی جا رہی ہے وہ مہنگے داموں کی جا رہی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر تو اس کو مہنگے داموں آئے گی تو مہنگے داموں ہی بکے گی. گورنمنٹ جب تک اپنے ریلیزز بڑھائے گی نہیں اور امپورٹ نہیں کرے گی تو اس وقت تک ریٹ کا مسئلہ چلتا رہے گا. اور اگر گورنمنٹ نے اپنی سبسڈائز ریٹ پہ ہمیں گندم نہ دی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دسمبر کے بعد کرائسس آنے کا خدشہ ہے. پاکستان میں گندم کی سالانہ طلب تقریباً 25 ملین ٹن ہے, جو مقامی طور پر حاصل ہو جاتی ہے, لیکن اس سال فروری اور مارچ میں بے موسمی بارشوں, ژالہ باری اور ٹڈی دل کے حملے کے باعث گندم کا ہدف پورا نہ ہو سکا. ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں موسمیاتی تبدیلی کی شدت مزید بڑھے گی, جس سے دیگر اجناس کی پیداوار بھی متاثر ہوگی. ہماری تقریباً تمام مین کراپس جو ہیں, وہ گندم ہے, وہ چاول ہے, مکئی ہے یا کپاس ہے, ان تمام کی جو ورائٹیز ہیں وہ ٹیمپریچر تھریش ہولڈز کو ٹچ کر رہی ہیں. ہماری جو فصلات ہیں ان کی پیداوار 3.5-4% سے لے کر 20% تک کم ہو جائے گی, جو کہ ہمارے جیسے ایگریکلچر ملک کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا غذائی جو ہے وہ قلت کا سامنا کرنا پڑے گا. حکومت کا کہنا ہے کہ حالیہ بحران پر قابو پانے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے, اور ایسے بیج کسانوں کو مہیا کرنے پر کام جاری ہے جو نہ صرف موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ ان سے پیداوار بھی بڑھے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرٹیفائڈ سیڈ یوز ہو. اس کے لیے ٹوٹل ڈیمانڈ ہے 1.1 ملین ٹن کی سیڈ کی ڈیمانڈ ہے, تو 50% پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہوتا ہے, اور ریمیننگ جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح سرٹیفائڈ سیڈ دیا جائے تو جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے اس کو اس طرح کور کیا جائے. پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں گندم اور دیگر اجناس کی کمی نہ ہو, اس کے لیے حکومت کو ذخیرہ اندوزوں سے تو نمٹنا ہوگا, مگر منصوبہ بندی بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ زرعی شعبے میں ایسے حکمت عملی بھی اپنانی ہوگی جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے لڑ سکے. فارمر ابھی تک ٹریڈیشنل پاتھ ویز سے فلڈنگ کے طریقے سے پانی دیتا ہے. ہمیں ایکسٹینشن پروگرامز کو زیادہ وائبرنٹ کرنا ہے. ہم نے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ہے گورنمنٹ نے, دیٹس گڈ. یہ جو سپرنکلر اریگیشن ہے, ٹرکل اریگیشن ہے, لیکن ان کا سپریڈ جو ہے وہ ہائی ویلیو کراپس تک ہے. ریچ سوئنگ کو پروموٹ کریں, فرو کلٹیویشن کو پروموٹ کریں, ٹریڈیشنل جو ہے پاتھ وے اس سے بدلیں. ایگریکلچر کو ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے, فارمر کو زیرو لینڈ لیولنگ کی ضرورت ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف زرعی پیداوار پر انحصار کرنے کے بجائے حکومت کو چاہیے کہ وہ زراعت کی ویلیو چین کو ڈیولپ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ زرعی صنعت کو فروغ دے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, راولپنڈی. یہ تھا آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.